إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 160 پر 4 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اپنے احسانات میں سے ایک عظیم احسان کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مومنوں پہ احسان کیا ہے. کیا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا، وہ احسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانیت پر اور خصوصاً اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے لیے جانے کے بعد 600 سال تک انسانیت اللہ رب العالمین کی معرفت سے محروم تھی. ہر طرح کی گمراہی میں اور ہر طرح کی ظلم اور زیادتی میں مبتلا ہو چکی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 600 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے، اور یہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، آپ کا وہ مقصد بھی اس آیت میں بتا دیا گیا، آپ کا مشن بھی سمجھا دیا گیا. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، آپ اللہ کی آیتیں اہل ایمان پہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پہ تلاوت کرتے ہیں. آیتوں کی تلاوت سے مراد امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں القرآن، قرآن کی آیتوں کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان اور اللہ کے بندوں پہ کیا کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا مقصد اور مشن یہ ہے آپ پاک کرتے ہیں، لوگوں کو صاف کرتے ہیں. کیا پاکی ہے، کیا صفائی ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں
اور برائی سے روکتے ہیں، کفر سے انہیں بچاتے ہیں، کفر سے پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی سے پاک کرتے ہیں، گناہوں کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، اور جتنے اخلاق رذیلہ ہیں اور اخلاق خبیثہ ہیں ان تمام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک کیا کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کا ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ السنہ، مفسرین نے اس کی تفسیر سنت سے کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور سنت کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے انسانیت کیسے زندگی گزار رہی تھی، انسانیت روئے زمین پر کیسے جی رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس نبی کی آمد سے پہلے، اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، بھٹکی ہوئی تھی، راہ حق سے جو ہے دور تھی، اور اللہ رب العالمین کی پہچان سے ناواقف تھی۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، یوں کہیے کفر اور شرک میں مبتلا تھی، اور روئے زمین پر کفر اور شرک کا بول بالا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا آئے، آپ کو نبی اور رسول کیا بنایا گیا؟ کفر دم توڑنے لگا، شرک دم توڑنے لگا، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی جو زمین پر راج کر رہے تھے وہ ختم ہونے لگے، اور وہ کم ہونے لگے، اور سمٹنے لگے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ کی آمد سے دنیا گناہوں سے پاک ہونے لگی، صاف ہونے لگی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کے دنیا میں آنے کو رحمت سے تعبیر کیا، کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ روئے زمین کے لوگ اللہ کی رحمت سے دور تھے، اللہ کی رحمت سے دور تھے، اور ایسی گمراہیوں میں زندگی جی رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، ہر انسان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ امیر کے لیے رحمت ہیں، غریب کے لیے رحمت ہیں، کالے کے لیے رحمت ہیں، گورے کے لیے رحمت ہے، عرب کے لیے رحمت ہے، عجم کے لیے رحمت ہے، مسلم کے لیے رحمت ہے، غیر مسلم کے لیے رحمت ہے، حتیٰ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یخبر اللہ تعالی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یخبر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ سارے لوگوں کے لیے رحمت بنایا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ اور امام ابن کثیر آگے بھائی تھوڑا سامنے آئیے، تھوڑا سامنے آئیے، آگے کہتے ہیں کہ جو اس رحمت، مجسم رحمت، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، اللہ کی نعمت بن کر آئے، جو لوگ اس رحمت پہ ایمان لاتے ہیں، اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمت کے طور پہ انسانوں کو ملے ہیں، اس نعمت کی جو قدر کرتے ہیں، سعیدہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی بھلائی حاصل کریں گے، آخرت میں بھی بھلائی حاصل کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی انہیں ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ومن ردها وجهدها، اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی ناشکری کرتے ہیں، آپ کی ناقدری کرتے ہیں، تو ایسے لوگ خسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے، دنیا و آخرت کے خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ معزز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کی عظمت بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا مقام رکھنے والی ہستی ہیں، سب سے بلند مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام سے آپ کو اتارا جائے،
آپ کو اس مقام سے گھٹایا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، لیکن آپ کی بلندگی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا قائم مقام بنا دیں، آپ کو اللہ رب العالمین کے برابر بنا دیں، آپ کو اللہ رب العالمین کا حق دینے لگے، اللہ کا درجہ دینے لگے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، افراط سے بھی منع کیا گیا ہے، تفریط سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ماہ ربیع الاول میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینے میں ہم سب یہ معائنہ کرتے ہیں، یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کیا آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا ہونے لگتا ہے، آپ کی عقیدت کا چرچا ہونے لگتا ہے، آپ کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے، آپ کی محبت کا ذکر ہوتا تو ٹھیک ہوتا، آپ کی عظمت کو بتایا جاتا تو ٹھیک ہوتا، لیکن آپ کی محبت کے آڑ میں اور دین کا نام لے کر وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جس دین سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سارے امور، وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر اور دین کا لیبل لگا کر وہ سب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معزز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، ماہ ربیع الاول میں، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ تمام مورخین کا اس میں اتفاق ہے، اختلاف تاریخ پیدائش میں ہے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے آپ، ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ کوئی کہتا ہے کہ 4 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ 9، کوئی کہتے ہیں کہ 12، کوئی 14، کوئی 17، کوئی 21۔ اس طرح مختلف اقوال، الگ الگ اقوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو لے کر مورخین کی یہاں موجود ہے۔ لیکن اکثر مورخین کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو وفات پائے، انتقال ہوا آپ کا۔ اس میں کسی کا جو ہے کسی کی دو رائے نہیں، کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف آپ کی پیدائش کو لے کر ہے۔ اور یہ اختلاف، یہ مورخین کے درمیان جو الگ الگ اقوال ہیں، یہ اختلاف، یہ الگ الگ اقوال ہم کو بتاتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ یہ اختلاف خود بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا تھا، کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی عید نہیں مناتے تھے۔ اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کوئی عید مناتے، کوئی جشن مناتے یا کوئی جو ہے چیز کرتے تو یہ اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا، فکس ہوتی تھی تاریخ پیدائش، معلوم ہوتی تھی کہ یہ تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہ اختلاف خود بتاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس تاریخ کو لے کر کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا تھا، کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنایا، رسول بنایا، 23 سالہ آپ کی نبوت کی زندگی تھی۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں، ساری تعلیمات اور سارے ارشادات، سارے احکامات امت کو آپ نے دے دیے، جن کا تعلق دنیا سے ہے، جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو دی جا رہی تھی، آپ نے امت کو بتا دیا، امت کی رہنمائی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساری بھلائیاں اور سارے خیر آپ نے سکھا دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع فرما رہے تھے، آخری حج تھا آپ کی زندگی کا، میدان عرفہ میں آپ وقوف فرمائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، پوری آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین میں نہ کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ داخل نہ کرنے کی کسی کو اجازت ہے، نہ نکالنے کی کسی کو اجازت ہے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، زمانے میں یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور جب دین مکمل ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے آپ نے کہا، صحابہ سے کہا، ہم سب سے کہا، ایاکم والمحدثات الامور، دیکھو اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا،
اللہ کے دین میں نئی باتیں، نئے طریقے، نئے تہوار داخل نہ کرنا۔ اور اگر کوئی شخص داخل کرتا ہے، دین کے نام پہ داخل کرتا ہے، اچھائی کے نام پہ داخل کرتا ہے، بھلائی کے نام پہ داخل کرتا ہے، نیکی کا لیبل لگا کے داخل کرتا ہے، اچھی چیز ہے نہیں کیا اچھا سمجھ کے داخل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے حکم میں یعنی اللہ کا دیے ہوئے دین میں جو شخص نئی چیز کو داخل کرتا ہے، نئی بات کو داخل کرتا ہے اور اس بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام میں اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں بتائی گئی، نہیں سمجھائی گئی، آپ نے کہا فَهُوَ رَدٌ، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں، قابل عمل نہیں وہ چیز، اگرچہ کہ دین کا نام لے کر اس میں داخل کیا گیا ہو، اس پہ نبی کا مہر نہ ہو، نبی کی سیل نہ ہو، نبی کا فرمان نہ ہو، نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہو، تو ایسا مسئلہ اور ایسا معاملہ یا ایسی کوئی چیز دین کا نام لگانے سے دین نہیں ہوتی ہے، اور نہ بدعت دین کا لیبل لگانے سے نہ بدعت سنت بنتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں سے کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ، آپ کہتے تھے لوگوں ہر بدعت دیکھو گمراہی ہے، انسان کو بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، انسان بھٹکتے جاتا ہے، بہکتے جاتا ہے، سنت سے دور ہوتے جاتا ہے، اور اس ایک ایسے مرحلے میں وہ داخل ہوتا ہے، اسے سنت چبھنے لگتی ہے اور بدعات سے اسے محبت ہو جاتی ہے، بدعات سے اسے پیار ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھو معاشرے میں بدعات پر لوگ ایسے لڑ پڑتے ہیں، کوئی بدعت کی تردید کرتا ہے، بدعت کے خلاف بولتا ہے، بدعت کے خلاف زبان کھولتا ہے، لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، اسے مارنے پہ آتے ہیں، اسے بھگانے پہ آتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑنے پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ سنت سے انہیں عداوت ہو چکی ہے اور بدعت سے انہیں محبت ہو چکی ہے، بدعتوں سے وہ پیار کرنے والے بن گئے۔ کا کل بدعت ضلالہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہر بدعت اے انسانوں گمراہی ہے، وَإِن يَرَأَ النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ وہ بدعت لوگوں کو اچھی لگے، بھلی لگے، پیاری لگے، وہ بدعت کتنی ہی پسندیدہ آپ کو لگنے لگے، بدعت بدعتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے تو لگے، گاؤں والے اس بدعت کو اچھا کہتے ہیں کہیں، لوگ اس پر کرنے والے زیادہ ہوں کریں، لیکن بدعت نہ کبھی سنت بن سکتی ہے، نہ بدعت کبھی دین کا حصہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے تھے فما لم يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم دینا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی یا دین کا حصہ نہیں تھی، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ان کے زمانے میں جو چیز دین نہیں، وہ آج کے زمانے میں بھی دین نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ چاہے وہ بڑے مفتی صاحب بولیں بڑا اچھا کام ہے، نبی کے زمانے میں جو کام اچھا نہیں وہ آج کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے زمانے میں جو کام دین سے جس کا تعلق نہیں تھا، ریلیٹڈ نہیں تھا، آج بھی وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بدعت بدعت ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، لوگ اسے اچھا بولیں، ناجائز جائز نہیں ہوتی، بدعت سنت نہیں ہوتی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں کہلا سکتی ہے۔ اسی لیے بھائیوں بہت سارے لوگوں کو بدعت کے حوالے سے جب باتیں بتاتی ہیں، بہت سارے ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، یہاں وہاں سے جو ہے باتیں لالا کے پیش کرتے ہیں، دیکھو بدعت ایک سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، فلاں طور طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور سنت کی طرف دعوت دینے کی نہیں بلکہ بدعت کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ، آج جو مسلمان میلاد اس تاریخ کو مناتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ یہ تاریخ آج آ رہی ہے، یہ مہینہ آج آ رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، یہ مہینہ یہ تاریخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی۔ 63 سال 63 ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، آپ کی زندگی ہے، یوں کہیے 60 پر 3 سال یہ تاریخ، یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا برتھڈے نہیں بنایا، کبھی آپ نے اپنا پیدائش کا دن نہیں منایا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال تھی، 2 سال 4 مہینے یا 2 مہینے تھی، آپ کی خلافت میں 2 سال یا 2 مرتبے
یہ تاریخ آئی 12 ربیع الاول، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں، کچھ انہوں نے نہیں بنایا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ یہ تاریخ آئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی تہوار نہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 11 مرتبہ یہ تاریخ آئی 12 ربیع الاول کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی جشن نہیں، کوئی میلاد نہیں، کوئی تہوار نہیں، کوئی عید نہیں، کوئی چیز نہیں. اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ اور 4 مرتبہ یہ تاریخ آئی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے پیمانے پہ نہ کوئی جشن منایا، نہ کوئی تہوار منایا، نہ کوئی عید منائی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں لگ بھگ 20 مرتبہ یہ مہینہ یہ تاریخ آئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے حکومتی پیمانے پر چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ ادوار، یہ مبارک زمانہ، خیر القرون کا زمانہ اس کو کہتے ہیں، بہترین زمانہ، پاکیزہ زمانہ، نیک زمانہ، سنت کے قریب زمانہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا، ان کے قریب ہوا کرتا تھا یہ زمانہ. ان کے زمانے میں نہ میلاد کا ثبوت ہے، نہ جلسے کا ثبوت ہے، نہ جشن کا ثبوت ہے، نہ عید کا ثبوت ہے، نہ کسی جلسے ہوتے، نہ کوئی حلوے پکتے، کوئی طرح کا کوئی کسی طرح کا ثبوت نہیں. اور آج کا مسلمان ثبوت ڈھونڈتا ہے اور نکالتا ہے اور بتاتا ہے دنیا کو دیکھو ثبوتیں ہیں میلاد منانے کا. انشاءاللہ بھی وہ باتیں میں بتاؤں گا. حضرات، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ میلاد کا ذکر نہیں تھا. پھر یہ شروع کب سے ہوا ہے؟ میلاد کا سلسلہ کب سے آیا؟ جب نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے ادوار میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، کہ کوئی تابعی بھی یہ میلاد نہیں بنایا. تو یہ شروع کب سے ہوا، یہ کہاں سے ہوا؟ یاد رکھیے، تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ 300-350 سال کے بعد 34 صدی ہجری میں صحابہ کا دور ہو چکا، تابعین کا دور ہو چکا، تبع تابعین بھی گزر چکے. ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے بھی یہ میلاد نہیں بنائی. یہ دیکھیے آپ، حنفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، مالکی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان ائمہ کرام کی زندگی بھی ہم اگر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ائمہ کرام کی زندگی میں بھی میلاد کا کوئی ذکر نہیں، کوئی جو ہے میلاد نہیں مناتے تھے. تو اس میلاد کا سلسلہ کب سے آیا؟ مورخین کہتے ہیں کہ مصر میں 350 سال کے بعد 34 صدی ہجری میں فاطمی حکومت قائم ہوتی ہے. غالی شیعہ ان کو کہتے ہیں. اور یہ بھی ایسے معمولی شیعہ نہیں ہے، ظاہر سے مسلمان ہوتے تھے یہ لوگ، اور اندر سے شیعہ بھی نہیں ہوتے تھے، اندر سے شیعہ بھی نہیں. اس قدر غالی قسم کے شیعہ ان کو کہتے ہیں. اس 200 سالہ یہ حکومت تھی، فاطمی حکومت مصر کے اندر. اور اس کے کئی بادشاہ گزرے ہیں. ان میں ایک بادشاہ المعز الدین نام کا، اس بادشاہ نے میلاد کے سلسلے کو شروع کیا اس نے. اور ایک میلاد نہیں، ایک برتھڈے نہیں، کئی برتھڈے اس کے زمانے میں ایجاد کیے گئے. حضرت میلاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کا میلاد، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا میلاد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میلاد، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. اس طرح ان کے دور حکومت میں میلاد کی بیج ڈالی گئی، میلاد کی بنیاد ڈالی گئی. اور آگے چل کر عراق کے ایک شہر اربل کا ایک گورنر ملک مظفر نام کا، 630 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 630 ہجری میں اپنی گورنری میں اس نے عراق کے شہر اربل میں میلاد کو اس نے وہاں شروع کیا. اور اس کے زمانے میں ایک عالم دین تھے دہیہ کلبی نام کے، انہوں نے باقاعدہ میلاد کا ثبوت پر، میلاد منانے پر انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے میلاد کی تائید میں کتاب لکھی. اور ملک مظفر نے باقاعدہ اس عالم کو اشرفیوں سے نوازا اس نے. تو یہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، آگے چلتا گیا، اور چلتے چلتے بڑھتے پھیلتے یہاں تک آ کے اب پہنچا ہے. اس زمانے کے جو علماء تھے، چند علماء میلاد کی تائید بھی کرتے تھے. کر سکتے ہیں، غلط کیا ہے اس میں؟ اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، نیک کام ہے، بدعت حسنہ ہے. کہنے والے بھی گزرے، بڑے بڑے علماء بھی گزرے ہیں. اور انہی میں سے ایک عالم دین تھے امام سیوطی رحمہ اللہ، بہت ٹاپ عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے باقاعدہ میلاد کی تائید انہوں نے کی، کر سکتے ہیں بول کے ایک کتاب انہوں نے لکھی میلاد منانے کے تعلق سے. لیکن ان کی دیانت داری دیکھیے، آپ لوگ خیانت کرتے ہیں.
ان کی دیانتداری یہ تھی، باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا میلاد کا ثبوت پہلے تو نہیں تھا، ملک مظفر کے دور حکومت سے میلاد کا سلسلہ شروع ہوا، وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں۔ لیکن آج کے جو مسلمان ہیں، پہلے کے جو لوگ تھے وہ مانتے تو تھے میلاد کا ثبوت نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج مسلمان اس مقام پہ جا چکا ہے، وہ باقاعدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں، میلاد کا ثبوت قرآن میں ہے، میلاد کا ثبوت احادیث میں ہے۔ اور حق تو یہ ہے بھائی، ایک عالم دین ان کے کہہ رہے تھے میلاد منانا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبیوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ میلاد منا رہا ہے، اور میلاد منانا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہاں تک انہوں نے لکھ دیا، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ اور پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو میلاد کے ثبوت میں لوگ پیش کرتے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جو میلاد کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، من مانی تفسیر، من مانی معنی، من مانی تعویل کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میلاد کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ انہی میں سے ایک دو آیتوں کی طرف اشارہ میں کرتا ہوں، دو احادیث کی طرف اشارہ بڑی تیزی کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو دلیل کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ لوگ میلاد کو منانے کے لیے، سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی، مشہور سورت ہے، اس سورے کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، اپنی رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے۔ اگر یہ سورت آپ ابتدا سے شروع سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، آپ کی جو نصرت فرمائی، آپ کے ساتھ جو بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، ہم نے جو آپ پہ احسانات کیے ہیں، جو انعامات کیے ہیں، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، بے سہارا آپ تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، وغیرہ وغیرہ، آپ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو نعمتیں اللہ ہمیں عطا کر رکھا ہے، اللہ کے انعامات ہمیں مل رہے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے زندگی میں۔ لیکن میلاد کا ثبوت اس آیت میں کہیں نہیں ہے، دور دور سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑی نعمت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، ذکر کرو بول کے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی ہی کے بدولت ہمیں اسلام ملا، ہدایت ملی، قرآن ملا، اللہ رب العالمین ملا، تو سب سے بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے نبی کے ملنے پر، نبی کی نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ میلاد منانا ہے۔ حالانکہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے اور آیت سے یہ لوگ کیا نکال رہے ہیں، دیکھیے ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے آیت میں کیا مراد ہے، آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اور یہ لوگ کیا سے کیا آیت کو بنا دیے۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ یونس میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوش ہو۔ اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کے فضل پہ، رحمت پہ لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہو، وہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا انہیں فضل ملا، اللہ کی رحمت ملی۔ اب اس آیت کو لے کے بتاتے ہیں، دیکھو اللہ کا فضل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی کے فضل پر، نبی کا فضل جو ہمیں ملا ہے، نبی جو ہمیں ملے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پہ، آپ کے پیدا ہونے پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ خود بول رہا ہے خوش ہو جاؤ، بلکہ خوش ہونا چاہیے اور میلاد منانا چاہیے۔ پھر میلاد مناتے اللہ کے بندو، قرآنی آیتوں کو یاد رکھیے، سمجھنے کے لیے سیاق سباق بھی دیکھنا پڑتا ہے، یعنی آگے پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت، یہ آیت نمبر 58 ہے، 57 اگر آپ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس فضل کی بات کر رہا ہے، کس رحمت کی بات کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر آپ کا پہلی کی آیت میں سمجھ میں آئے گا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کہا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، نصیحت آ گئی، اور شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو روح ہے اس کی شفا آ گئی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں جو فضل کہا، جو رحمت کہا، وہ قرآن مجید کو کہا ہے۔
قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر دیکھو، مفسرین کی طرف بھی ہمیں جانا ہے، مفسرین نے اس آیت کو کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا ہے، کیا معنی انہوں نے لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں فضل سے مراد اس آیت میں اسلام ہے، اسلام ہے، اور رحمت سے مراد اس آیت میں اسلام کا دل میں بیٹھ جانا ہے۔ اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اسلام میں تو آپ آ گئے، لیکن آپ کا اسلام آپ کے دل میں نہ ہو تو منافقین مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا اسلام ان کے دل میں نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اسلام سے یہاں پہ فضل سے مراد اسلام ہے، اور رحمت سے مراد اسلام کا دل میں داخل ہو جانا ہے، رچ جانا اور بس جانا ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فضل سے مراد الایمان، ایمان ہے، یعنی ایمان ہے، اسلام ہے، اور رحمت سے مراد وہ کہ القرآن، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے۔ تو مفسرین نے آیت کو یہ سمجھا، اور مفسرین نے آیت کو ایسے سمجھایا، اسلاف نے ایسے سمجھایا، اور آج کا یہ شخص یہ بیٹھ کے یہ ایسا سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل کہا گیا اور رحمت کہا گیا اور خوش ہونے کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرنا، خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہمیں ملے، ہمیں خوش ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی، ہمیں خوشی ہے، ہمیں ہدایت ملی، ہمیں قرآن جیسی دولت ملی، ہمیں اسلام جیسی نعمت ملی، ہمیں اس اللہ کا بہت زیادہ خوشی ادا اس کا شکر ادا کرنا، خوش ہونا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی منانا ہے۔ ذرا سوچیے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے نا، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ خوشی مناتا ہے؟ یہ بولیں گے، آپ ترجمہ یہ کریں گے اللہ جشن مناتا ہے؟ نہیں، خوش ہونا الگ چیز ہے اور خوشی منانا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوش ہونے کے تعلق سے کہا ہے، خوشی منانے کے تعلق سے نہیں۔ بھائیو، احادیث بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث، وقت ہو رہا ہے، ایک حدیث جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایک ابو لہب کا ایک ہے، وقت نہیں ہے بولنے کے لیے، ایک اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس، آ کے ہم سے پوچھا کیا بات کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت کو یاد کر رہے ہیں، اسلام سے پہلے کا جو ہمارا زمانہ تھا اس زمانے کو ہم یاد کر رہے ہیں، ہم پہلے کیسے تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اسلام سے نوازا، اللہ رب العالمین نے آپ کا امتی ہمیں بنایا، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں فخر کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ تو اس حدیث کو لے کے یہ میلاد منانے والے یہ دلیل دیتے ہیں، دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھ کے کرتے تھے، آپ کی عظمت کو بتاتے تھے، آپ کا میلاد بناتے تھے۔ ہاں، حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا صحابہ اکرام ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھے تھے؟ حدیث میں ہے وہ؟ کیا صحابہ اکرام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے؟ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے۔ وہ صحابہ کا روز کا معمول تھا جی، روز صحابہ اکرام کبھی نہ بیٹھا کرتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور فجر کے بعد تو بیٹھنا معمول تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، صحابہ کی خواب سنتے تھے، ان کے تعبیرات بتاتے تھے، اور کبھی کبھار صحابہ اکرام بیٹھ کے زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے، جو کچھ کرتے تھے، کبھی ہنسی کی بات ہوتی، صحابہ اکرام ہنستے تو پیارے نبی مسکرا کے جایا کرتے تھے۔ روز کا ان کا معمول تھا بیٹھ کے گفتگو کرنا۔ حدیث کیا ہے اور حدیث کو لے جا کے کہاں فٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر میلاد مناتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گستاخی ہے، صحابہ اکرام پہ الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہی ہے حضرات صحابہ اکرام پہ۔ تو اس طرح بھائیوں بہت ساری آیتوں کو، احادیث کو توڑ مروڑ کو یہاں وہاں سے میننگ نکال کے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میلاد منانا چاہیے، میلاد منانے کا حکم قرآن میں ہے، سنت میں ہے۔ میں
بہرحال اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. نبی سے سچی محبت ہے تو نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میلاد بنائیے، بلکہ نبی سے محبت کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیے، آپ سے محبت صحیح معنوں میں کیجیے اور آپ کی اتباع کیجیے، آپ کی پیروی کیجیے، آپ کو اسوہ بنائیے، آپ کو قدوہ بنائیے، آپ کے نقش قدم پہ چلیے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں سورہ متین آیت 30/3 میں 30/1 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. کہو اے پیغمبر اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور قرآن میں کئی مرتبہ کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت کرنے سے محبت کا ثبوت ہوتا ہے اور محبت کی دلیل اطاعت ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ آپ کے قدوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اپنا رہبر ماننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بدعات سے دور رہنے کی، بدعت کو بدعت سمجھنے کی، سنت کو سنت سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بدعت اور سنت میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جو مسلمان سنت کا نام لے کے بدعت کو انجام دے رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بدعت سے توبہ کر کے سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شرک کو توحید کا لیبل لگا کے شرک کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے دامن کو شرک سے، کفر سے، بدعات سے اور غلط قسم کے رسم و رواج سے اللہ بچا کے رکھے. اللہ ہمیں موحد بنائے، ہمارے نسل کو موحد بنائے، دین پر اللہ ہم تمام کو مرتے دل تک قائم اور دائم رکھے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.